خدا کا خاص ایک انعام ہے یہ اولیاء اللہ، زمانہ جسم ہے اور جان ہے یہ اولیاء اللہ۔ دعائیں سب کو دیتے ہیں، کسی سے کچھ نہیں لیتے، گناہ گاروں کا سائبان ہے یہ اولیاء اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شہر بڑودہ میں ایسے بافیض مزارات موجود ہیں جہاں تک ہماری رسائی نہیں ہے۔ ان مزارات پر پہنچ کر اس کی چھوٹی چھوٹی کلپس بنا کر آپ تک پہنچانا، یہ مدرسہ صدیق اکبر کا ایک نیا مشن ہے۔ اس مشن میں عوام اہل سنت بھی ہمارا ساتھ دے اور کمنٹس کے ذریعے ہمیں ایسے مزارات کا پتہ دے تاکہ MSA کی ٹیم وہاں تک پہنچ سکے۔ الحمدللہ، آئیے اس مشن کی شروعات ہم شہنشاہ بڑودہ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ سے کرتے ہیں۔ جو بھی مانگا وہ ملا کہ کرم کا صدقہ، زندگی جتنی بھی اب باقی ہے ان کے قدموں میں گزر جائے، دعا کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا اصل نام سرکار اکمل حسین رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ یمن کے شہزادے تھے، مگر آپ نے دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور جنگل و بیابان کی طرف نکل گئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے یمن بھی چھوڑ دیا اور ہندوستان میں گجرات کے پنچ محل ضلع میں پاواگڑھ کے قریب تشریف لائے اور آپ نے وہیں پر قیام فرمایا۔ کچھ دنوں کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند لوگ پہاڑ سے نیچے اترے اور اپنی ضرورت کا سامان لے کر واپس پہاڑ پر چڑھ گئے۔ 2-4 روز کے بعد آپ نے پھر سے دیکھا کہ وہی لوگ پاواگڑھ کے پہاڑ سے نیچے اترے اور پھر سے اپنا ساز و سامان لے کر پھر پاواگڑھ کے اوپر چڑھ گئے۔ جب 2-4 روز کے بعد پھر وہی لوگ واپس نیچے اترے اور اپنا ساز و سامان لے کر جب چڑھنے لگے، سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے ایک شخص کو پکڑا اور اس سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور اوپر کیوں جاتے ہو؟ تو ان میں کا ایک شخص کہتا ہے کہ ہم اپنی ضرورت کا سامان لینے کے لیے نیچے اترتے ہیں اور اوپر پہاڑ پر ہمارے مرشد حضرت سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کی ذات موجود ہے، جو اللہ تبارک و تعالی کے ولی کامل ہے، ہم انہی کے مرید ہیں۔ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب سنا تو کہنے لگے کیا تم اپنے مرشد سے میری ملاقات کروا سکتے ہو؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں، آپ بھی چلیے ہمارے ساتھ۔ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کے ساتھ پاواگڑھ کے پہاڑ پر چڑھنے لگے اور حضرت سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ سے آپ نے ملاقات کی، دست بوسی کی اور اس کے بعد عرض کرنے لگے کہ حضور مجھے اپنا مرید بنا لیجئے۔ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ کچھ دن ہمارے خادموں کے ساتھ عوام کی خدمت کرو، اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ ان لوگوں کے ساتھ آنے والے مہمانوں کی خدمت کرنے لگے۔ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ مہینوں کے بعد سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا مرید بنا لیا۔ اس کے بعد سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کے ذمے ایک ڈیوٹی دی گئی، جو ڈیوٹی یہ تھی کہ آپ اپنے مرشد سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کے لیے روزانہ کھانا لے کر جایا کرتے تھے۔ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کھانا پیش کرتے، اس میں سے آپ کے مرشد سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ تھوڑا سا کھاتے اور تھوڑا کھانا سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو دے دیتے۔
سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مرشد کا بچا ہوا کھانا لے کر اپنی گار میں تشریف لے جاتے اور اسے کھاتے نہیں بلکہ ایک چھوٹی سی ڈیگچی آپ کے پاس موجود تھی، اس کے اندر کھانا رکھ دیتے اور اس طرح روزانہ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنا بچا ہوا کھانا دیتے اور سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ اس بچے ہوئے کھانے کو جمع کرتے۔ ایک مرتبہ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو اپنے پاس بلایا اور فرمایا، بیٹا اکمل حسین، میں چاہتا ہوں کہ اس پہاڑ کے ارد گرد جتنے بھی لوگ ہیں میں ان سب کو دعوت دوں، ان سب کو میں کھانا کھلانا چاہتا ہوں۔ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کی آرزو پر سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، تو حضور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ دعوت کا انتظام تم کرو۔ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جی حضور آپ جیسا حکم فرمائے۔ اللہ اکبر، تمام لوگوں کو دعوت دی گئی، ہزاروں لوگ دعوت میں آنے والے تھے۔ اب جو دن دعوت کا تھا وہ دن بھی آ گیا، مگر سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کے دوسرے مریدین حیران تھے کہ اتنے لوگوں کو دعوت دی گئی ہے مگر کہیں بھی کھانا بننے کا نام و نشان نظر نہیں آتا۔ سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ جب تمام مہمان آ گئے، ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے تھے، سارے کے سارے مہمان آ گئے، اس کے بعد سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ نے سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کو حکم دیا، بیٹا اکمل حسین کھانا لاؤ۔ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا، جی حضور جیسا آپ حکم فرمائے۔ اتنا کہہ کر سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی گار میں تشریف لے گئے اور اس ڈیگچی کے اوپر کپڑا تھا، آپ نے وہ ڈیگچی اپنے سامنے رکھی اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگے، اے سب سے بہتر رزق دینے والے مولا، تو جانتا ہے کہ اس ڈیگچی کے اندر میرے مرشد سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کا بچا ہوا تبرک ہے، میں چاہتا ہوں مولا اس تبرک میں تو برکتیں عطا فرما۔ اتنا کہہ کر آپ نے اس میں سے تھوڑا کپڑا ہٹایا اور اس میں سے کھانا نکالنا شروع کیا۔ اللہ اکبر، سرکار سدن شاہ سرمست رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت اور ان کی برکتوں کی وجہ سے ہزاروں لوگوں نے کھانا کھایا مگر ذرا بھی دیگچی میں کھانا ختم نہ ہو پایا۔ یہ سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامت تھی جو بڑی مشہور ہوئی اور آپ کے مرشد نے اس دعوت سے خوش ہو کر آپ کو اپنی خلافت و اجازت سے نوازا۔ اس کے بعد آپ پاوا گڑھ سے شہر بڑودہ تشریف لائے اور یہیں پر رہ کر دین کی تبلیغ کرتے رہے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے۔ آپ کا وصال 8 شعبان المعظم کو ہوا۔ آپ کا مزار مقدس گجرات کے شہر بڑودہ بابا مان پورہ میں مرجع خلائق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے میں اور حضرت سید اکمل حسین عرف سرکار بابا مان دریائے دلہا رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے وسیلے سے سچا عشق رسول عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اولیاء کرام کے قدموں سے وابستہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔